عز و جل ارشاد فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدۃ، تمام لوگ ایک امت تھے، امت وحدت تھے۔ فبعثہ اللہ، اللہ نے مبعوث فرمایا النبیین، نبیوں کو، مبشرین و منذرین، جو خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے، وانزل معہم الکتاب، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ فرمائے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ومختلف، اور اختلاف کیا، فیہ، اس کتاب میں، الا الذین اوتوہ، جن کو وہ کتاب دی گئی، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ اس میں روشن نشانیاں اللہ نے بیان کی، بغیم بینہم، آپس میں باہمی سرکشی کی وجہ سے، باہمی حسد کی وجہ سے، باہمی تکبر اور غرور کی وجہ سے، فہدی اللہ الذین، بس اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے اپنے حکم سے، واللہ یہدی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ عزیزانی گرامی قدر، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک تمام جو قوم تھی، تمام جو لوگ تھے، وہ ایک ہی امت تھے، ایک ہی شریعت تھی اور احکام ایک جیسے تھے۔ حضرت آدم سے لے کر علی نبینا علیہ السلام اور حضرت نوح تک علیہ السلام، شریعت ایک تھی، احکام ایک تھے، معاملات ایک تھے، کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ پھر لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ رب العزت نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، یہ پہلے رسول ہیں۔ پھر دیگر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، حضرت شیس، حضرت ادریس، ان کو چھوٹے چھوٹے صحیفے اللہ نے عطا کیے۔ پھر حضرت موسیٰ، عیسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ نبی آئے، ان کو کتابیں دی گئی، لیکن لوگوں نے پھر اختلاف کیا، بلکہ باہمی رنجش اور حسد کی وجہ سے انہوں نے کتابوں میں رد و بدل بھی کیا، کتابوں میں تبدیلی بھی کی، باز لائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، جب ان کے پاس میں نے کتابیں بھیجی، روشن نشانیاں تھیں، ان میں روشن دلیلیں تھیں، واضح نشانیاں تھیں، انہوں نے باہمی سرکشی کی وجہ سے، باہمی یعنی آپس میں لڑائی کی وجہ سے، آپس میں حسد کی وجہ سے پھر بھی ان باتوں میں اختلاف کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر میں نے ہدایت دی ایمان والوں کو، اور جس میں وہ اختلاف کرتے تھے میں نے ان میں یہ بات سلجھا دی، اپنے حکم سے جو حق تھا وہ واضح کر دیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ روایت میں ہے پھر جتنی قومیں اختلاف کرتی تھی، اللہ رب العزت نے پھر رسول کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پھر حضور کی ذات نے کلمہ حق جو ہے وہ گویا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتاب مجید قرآن حکیم جو ہے وہ دی، عطا کی، اور جو ایمان والے تھے انہیں پچھلی ساری امتوں کی جو حق باتیں تھیں وہ ان پر واضح کر دی، جو ان کا جھوٹ تھا، جو ان کی سرکشی تھی، جو ان کا باہمی حسد، تکبر اور غرور کا سلسلہ تھا، اللہ رب العزت نے اس کو رد فرما دیا۔ یہاں پر جو فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جو صیغہ مخاطبت ہے یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت محمدیہ ہے، کہ اللہ نے حبیب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہود و نصارہ مستشرقین میں جو اختلاف کی باتیں تھیں، جو حق سچ تھی، ان کو امت محمدیہ پر واضح کر دیا،
اور جو جھوٹ تھی باطل تھی ان کو ختم کر دیا۔ یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان میں اس قدر ہے کہ امت محمدیہ وہ ہے جو حق بات کرنے والی ہے۔ اس بات کو سمجھا جائے تو کتنی خوبصورت اور کتنی حسین گفتگو ہے۔ امت محمدیہ وہ ہے جو حق بات پر ڈٹ جانے والی ہے، حق بات پر کھڑے ہونے والی ہے، اور یہ جو حق کے خلاف ہے اس کا انکار کرنے والی ہے۔ اور مومن میں یہ امتیازی شان ہی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا، کبھی مکر و فریب کا ساتھ نہیں دیتا۔ ہمیشہ مومن جو ہے وہ سچ پر کھڑا رہتا ہے، سچ پر قائم رہتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے باہمی سرکشی کرنے والوں کا رد فرمایا ہے، باہمی تکبر کرنے والوں کا رد فرمایا ہے، باہمی حسد کرنے والوں کا رد فرمایا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ بعض لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں ہماری جن میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوتی، صرف باہمی حسد ہوتا ہے، باہمی رنجش ہوتی ہے۔ یہ جو آپس کی رنجش ہے نا، یہ جو حسد ہے درمیان میں، یہ انسان کی نسل کشی کر دیتا ہے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ جو باطنی بیماری حسد ہے، اس حسد سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہود، نصارہ، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، اخنس بن شریک، یہ سارے سردار جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ حق ارشاد فرماتے ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لائے، حسد کی وجہ سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اپنی زندگی کا بھی بیڑا غرق کیا اور اپنی آخرت کا بھی بیڑا غرق کر لیا۔ تو اللہ رب العزت یہ جو باطنی بیماری حسد کی ہے، اللہ اس سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔ خالق کائنات قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیہ